بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی رات البتہ باری والی جودہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجہ کی روایت کے مطابق بنا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ زینب ہے۔ اپنے ہاتھ کھینچ لیا، اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آواز سے بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائے، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اترے، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گی؟ فرمایا، وہاں جس کا سبزہ چکھا نہ ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفتی باندھی تھی، باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشاورات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپی کی وجہ سے کہا، میں تو آپ سے کوئی مشاورات نظر نہیں آتے۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں ان عورتوں سے چڑتی تھی جو اپنے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تائیں ہیبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، نبی اپنی بیویوں میں جس کو چاہے الگ رکھے اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھے اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لے، اس میں کوئی حد نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیوں نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرہ پر موقوف تھا، بس شرط یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے نکاح میں لانا چاہے۔ ابن حجر نے حضرت میمون حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہابی ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودہ بنت جمع نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسا طور طریقہ اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حیی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رکاب کی وجہ سے آپ سے ٹوٹ گئی تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم میرا اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں۔
دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ کے پاس گئے اور حضرت افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازگر گھاس میں ڈال دیا جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک فوجہ حضرت عائشہ سے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر رکابیں بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ہاں نبی سے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائے تو رکابیں گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابیں کو ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر اپنے گھر سے نئی رکابیں دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک رات سوتے وقت میرے جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، آپ کی خواہش کو میں ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنو آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بچا لاتی ہے، اور وہ زمین آسمان کی پیدائش پر غور و ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے پروردگار یہ سب کچھ باطن پیدا نہیں کیا تو پاک ہے، اب ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔